السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رہے اور آپ پر آپ کے بچوں کا سایہ قائم رہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس کے علاوہ آپ جو کمنٹس کرنے کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے وہ ضرور کریں۔ 99 تے سپ لڑن دی مثال تسی سنی ہونی کہ 99 تے سپ لڑ جاندہ، وہ لوڈو میں ایک گیم ہوتی تھی۔ کبھی کبھار میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہیڈ فون کا یہ حصہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ یا موبائل کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو آن کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، ویسے جیسے ہی وی لوگ شروع کرتا ہوں میں دونوں کو چیک کرتا ہوں کہ لائٹ جل رہی ہے۔ کبھی کبھار مس کر جاتے ہیں اور تبھی دونوں میں سے ایک حصہ آن نہیں ہوتا، اور جب آپ وی لوگ اپنا مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو انکشاف ہوتا ہے، کیونکہ ایک حصہ جو ہے وہ آن نہیں تھا، اس لیے آواز ریکارڈ نہیں ہوئی۔ آج بھی یہی ہوا ہے کہ پورا وی لوگ کرنے کے بعد، اپلوڈ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو موبائل کے ساتھ لگا ہوا وہ آن نہیں تھا، تو اس لیے دوبارے کا سارا وی لوگ کرنا پڑے گا۔ موشن ٹوٹ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دوبارہ ٹوٹتا ہے وہ تو پتہ ہے، لیکن چلیں خیر چلتے ہیں دوبارہ ویلو کی طرف سے۔ اچھا، سپریم کورٹ کی جو محسوس نشستیں ہیں ان کا کیس جو ہے وہ نیا رخ اختیار کر چکا ہے۔ یہ معاملہ ضرورت سے زیادہ غیر معمولی ہوتا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں ججز اس میں گھس گئے ہیں، میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سادہ سا کیس ہے، کوئی اتنی بڑی موٹی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، باقی کے تمام اداروں کو بھی کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے فیصلے کا جو ہے وہ، اب یہ کیا بات ہوئی کہ سپریم کورٹ اس پاکستان یا عدالتیں اس پاکستان کے ہر فیصلے کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں؟ اگر ایسا رویہ رہا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کوئی ادارہ چلے گا ہی نہیں۔ اگر پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کرتی ہے تو آپ اس کو عدالت میں لے کے آئے اڑا کے رکھ دیں گے؟ یار کیا ہو گیا ہے؟ کروڑوں لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ ہے جنہوں نے یہ قانون پاس کرایا، یہ آزاد ادارہ ہے، ان کا حق ہے، لیکن آپ اڑا کر پھینک دیں۔ اس طرح الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہے، اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیں۔ اس کا کیا ہوا فیصلہ آپ منظور نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے، تو کل اگر آپ نے فیصلہ کیا، اور طاقت تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے، مورلی ہے نا، آپ نے فیصلہ کیا اور اس پر عمل درآمد ہو جائے گا، لیکن کل کو اگر کوئی آگے سے آکڑ گیا، آگے سے پنجابی کہتے ہیں کہ کوئی ننگا ہو گیا، تو پھر کیا کر لیں گے؟ لیکن شاید ہماری عدالتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور عدالتیں اس وقت شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرح ملک اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دیر انہوں نے انجوائے کر لیا تو اب ہماری باری ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس سے ملک کا بڑا نقصان ہوگا۔ خیر، جن سے توقع نہیں تھی وہ بھی آئین سے نکل کر عمران داری میں چلے گئے ہیں، حالات کسی اور جانب جا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، کیونکہ قاضی صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں وہ اس کیس کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو آج اس کیس کو ہر صورت میں مکمل کرنا چاہتے تھے، لیکن نہیں ہو پایا۔ سماعت بھی ایک ہفتے کے لیے ملتوی، یعنی حالات کنٹرول سے باہر۔ اس میں آج ہوا یہ ہے کہ قاضی صاحب ہمیشہ کی طرح آئین پر بات کرتے رہے، آئین کی بات کرتے رہے، لیکن کچھ دیگر ججز ایسا نہیں کر رہے۔ قاضی نے کہا کہ کسی فریق نے یہ موقف اختیار ہی نہیں کیا کہ نشستیں خالی چھوڑی جا سکتی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے بھی یہی موقف اختیار کیا کہ نشستیں خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ میں بار بار آئین کی تحریر پر جا رہا ہوں، آئین جانے اور پارلیمنٹ جانے۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ ایک چیز کلیئر ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ جسٹس منصور نے کہا یہ قومی الیکشن کا مسئلہ ہے، لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ آنکھیں پوری طرح کھولیں اور دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے آئین فالو نہیں کیا، انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، جس سے جماعت سے اتحاد کیا، اس نے محسوس فہرستیں جمع نہیں کروائی۔ وہ اس لیے جمع نہیں کروائی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی پارٹی کا کوئی بھی ممبر جیتنے نہیں جا رہا، اور ان میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہے، یا ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اتنا ووٹ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی آدمی یا ہمارا کوئی بندہ جیت جائے گا۔ اور پھر ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ محسوس سیٹیں جو ہیں وہ اقلیتوں کو بھی نہیں مل سکتی، اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ایک ایسی جماعت، اور اس کو آپ دینے جا رہے ہیں 70 سیٹیں یا 75 سیٹیں، جس نے جمع تک نہیں کروائی۔ بھائی لا دیکھیں، آپ نے بینک سے قرضہ بھی لینا ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو ڈاکومنٹ پورے کرنے پڑتے ہیں۔ بینک سے قرضہ لینے کے لیے بتانا تو پڑتا ہے کہ میں نے اس کے عوض رکھوانا کیا ہے، کہ کل کو اگر میں بینک کرپٹ ہو جاؤں، میرا کاروبار بینک کرپٹ ہو جائے، تو اس کے بدلے میں بینک کو دوں گا کیا؟ کچھ نہ کچھ تو جمع کروانا ہوگا۔ کوئی فہرست نہیں، کوئی نام و نشان نہیں، لیکن کہہ رہے جی نہیں ہمیں دے دیں۔ اور پھر جو پارٹی ہے وہ دیکھیں اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے کہ وہ سب سے بڑی جماعت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ کلیم کرتی ہے تحریک انصاف، کر لیں۔ اور ان میں اتنی عقل نہیں ہے، اس میں کوئی اتنا پڑھا لکھا انسان نہیں ہے، اس میں کوئی اتنا قابل انسان نہیں ہے، وہ یہ دیکھے کہ جس پارٹی سے ہم الحاق کرنے جا رہے ہیں، کیا اس پارٹی کا رائٹ ہے؟
کیا وہ پارٹی کیا اس نے محسوس سیٹیں جمع کروائی ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے وہ شروع میں کہہ چکے ہیں یہ سیٹیں ہماری بنتی نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے رول کو فالو ہی نہیں کیا. جو آئین میں لکھا ہے ہم نے اس کو فالو نہیں کیا, تو یہ ہماری بنتی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے اب عمران دار جو ہے اندر بیٹھے ہوئے ادارے میں, وہ کہتے ہیں جی بنتی یا نہیں بنتی. آپ لوگ اچھا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہماری نہیں بنتی شروع میں, لیکن عمران دار کہہ رہے ہیں نہیں اے گل نہیں کہنی. وہ یاد ہے عمران خان کہ سڑکوں پہ کوئی کھجل ہو رہے ہو, پاناما کیس لے کے عدالت میں آؤ, ہم فیصلے کریں گے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, اور پھر یہی ہو گیا. اچھا یہ بھی بتایا جاتا کہ ادر من اللہ اچانک جذباتی ہوئے اور بولے, کہا کیا ہم نظریہ ضرورت کے تحت ایک اور فیصلہ دیں, کیا ہم الیکشن کمیشن کی سنگین آئینی خلاف ورزی کی توثیق کر دیں. ایک آزاد ادارہ الیکشن کمیشن, اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سنگین غلطی کر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک ڈکٹیٹر کا وزیر رہنے والا بھلا ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ جی غلطی تو پی ٹی آئی کی ہے. الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت جو بنتا تھا وہ کیا. بہرحال محسوس نشستوں کا معاملہ پھڈے کی بنیادی وجہ بنتا ہوا دکھائی جا رہا ہے. ایک پھڈا اور ہے جناب, وہ بڑا تگڑا پھڈا پڑنے والا آنے والے دنوں میں. پوری وکلا کمیونٹی سراپا احتجاج ہے, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ وغیرہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک تیسرے نمبر کی جونیئر خاتون جج کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں. قاضی فائزہ کو بھی منا لیا ہے. تاریخ میں شاید ایسا نہیں ہوا, لیکن اب کیا جا رہا ہے. کیسے آپ دو سینئر ترین ججز کو چھوڑ کر ایک جونیئر جج کو ان کے اوپر لگا سکتے ہیں؟ اس سے تو آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا سارا نظام بگاڑ دیں گے. آج اجلاس ہو رہا ہے, امکان یہی ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم کو بنا دیا جائے گا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خاتون لاہور ہائی کورٹ میں پھڈا, دیکھیں آپ دو سینئر ججوں کو سائڈ پہ کر ایک جونیئر کو بنا دیں گے تو وہ وہاں پر کیسے نظام چلے گا؟ کیسے لاہور ہائی کورٹ کا جو ایک ڈسپلن ہے, یا کیسے وہاں پر جو اتحاد ہے, یا کیسے جو نیلم صاحبہ عالیہ نیلم صاحبہ کروانی جائیں گی تو پھر اس کے بعد دو اوپر بیٹھے ہوں گے, نہیں چلنے دیں گے نا. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ آنے والے دنوں میں جس طرح لاہور سپریم کورٹ میں ہر روز کوئی نہ کوئی پھڈا, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, تو لاہور ہائی کورٹ بھی پہلے بھی وہی بن رہا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں یہ مزید اور سخت ہونے جا رہا ہے, اور اس کے نقصانات مجھے اور آپ کو ہی پیڈ کرنے ہیں. ظاہر ہے نظام اب کیونکہ ایک فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ فوجی قیادت کو ہٹا دیا جائے اور عدلیہ کی قیادت یہ ملک چلائے, ایسا ہی لگ رہا ہے, طاقت اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں نا, جب اگر سپریم کورٹ میں بیٹھا چیف جسٹس جو آنے والے چیف جسٹس بنیں گے, وہ ابھی سے اگر یہ لابنگ کر رہے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے تمام ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس ہیں وہ میرے بندے ہوں, جو میں کہوں وہ کریں, تو پھر ظاہر ہے نظام تو آنے والے دنوں میں ڈسٹرب ہوگا, خراب ہوگا نا. اس کے بدلے میں پھر جو قیمت میں نے اور آپ نے پیڈ کرنی ہے وہ ہمیں اور مجھے اور آپ کو پتہ ہے. لاکھوں کی تعداد میں پہلے کیس اوپن ہے, اور جن کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا, اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے تو کروڑوں کی تعداد میں ہو جائیں گے. لوگ پھر اپنے خود ہی فیصلے کریں گے, لوگ خود ہی پھر اپنی لہاڑیاں اٹھا لیں گے, بندوقیں اٹھا لیں گے اور خود ہی فیصلے کریں گے, کسی عدالت کی ضرورت نہیں رہے گی. اور یہی بھول ہے ان اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اداروں کے عہدے اونچوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے, کہ جب کوئی ایسی چیز ہوگی, کوئی ایسا ہجوم آئے گا تو وہ صرف عام لوگوں کو مارے گا. وہ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ادھر شیر افضل مروت نے فواد چوری کو گالی دی ہے, ہتھنی کہہ دیا ہے. شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ فواد چوری پولیس کو دے کر ایسے بھاگے تھے جیسے ہتھنی بھاگتی ہے جاتی ہے. فواد چوری صاحب کو اگر آپ ہاتھی کہتے تو شاید بات بن جاتی, لیکن ہتھنی کہنا توہین ہے. بہرحال شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا ہے کہ فواد چوری کسی کو مشورے نہ دیں. پی ٹی آئی کی قیادت کتنی ہی فیل کیوں نہ ہو, لیکن کم از کم کڑے وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت مشکل وقت میں فواد چوری کی طرح ہتھنی کی طرح بھاگی نہیں ہے. ان کی آپس کی لڑائیاں جو ہیں نا وہ بیچ چوراہے آ گئی ہیں, دلچسپ ہو گئی ہیں, کیونکہ فواد نے شیر افضل مروت کو کرارا جواب دیا ہے اور بھانڈا ہی پھوڑ دیا. شیر افضل مروت جو ہے ویسے تو وہ کھڈے لائن ہے, لیکن ظاہر ہے وہ میڈیا میں رہنے کا ان کو فن آتا ہے, سوشل میڈیا پہ رہنے کا ان کو فن آتا ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں جس سے وہ سوشل میڈیا پہ رہیں. لیکن فواد چودھری بھی پھر فواد چودھری ہیں, تگڑی لائن لے کے آیا, سویرے 2 پراٹھے کھا کے آندا ہے, نال 2 لے کے آندا ہے, ریڈ بول دا پورا کریٹ انہیں نال رکھیا ہوندا ہے, کیونکہ انرجی چاہیے نا, انرجی کے بغیر بات نہیں بنتی نا. فواد نے کہا کہ وہ لوگ جو مل کر کھیلتے ہیں, پشاور سے آ کر قصور میں جلسہ کرتے ہیں, پولیس دے کر واپس جاتے ہیں, بدترین تشدد کر کے جیلوں میں اس لیے ڈالا گیا کہ عمران خان کی ایسی ٹیم بنائی جا سکے جو عمران خان کو جیل میں رکھ کر اپنی سیاست کر سکے. یہ ہو رہا ہے, ان کے چہروں سے پردہ اٹھے گا, ان کے چہروں سے پردہ اٹھے گا. جی فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ مل کر کھیل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے جو انجیکٹ کیا گیا ہے عمران خان کی پارٹی میں, اور ان کے چہروں سے اٹھے گا پردہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پر بدترین تشدد ہو گیا تھا,
بدترین تشدد کر کے جیلوں میں ڈالا گیا تھا. تو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت یہ جو شیلور مروت صاحب ہے یہ باہر بیٹھ کر نظارے لے رہے تھے, پروگرام وڑ گیا لفظ کو انجوائے کر رہے تھے. خیر ٹیم کا حصہ ہے جی شیر افضل مروت, یہ فواد چودھری نے کہا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ حصہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن آپ اس پہ ضرور کمنٹ کریں کیا فواد چودھری جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, شیر افضل مروت واقعی ہی کسی کی ٹیم کا حصہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا گیا. اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں اور واٹس ایپ گروپ میں پروگرام کو شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ, خدا حافظ.